بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي نور الشمس والقمر، والصلاة والسلام على سيد الجن والبشر وعلى آله وأصحابه، لا سيما زجيعيه أبي بكر وعمر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. ہمارے اس کورس لسان القرآن الکریم کا جو سلسلہ موقوف ہوا تھا رمضان المبارک کی وجہ سے، آج الحمدللہ وہ دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے۔ 4 سبق ہو چکے تھے، یہ 5واں سبق ہے اس کا، الدرس الخامس، مرکبات کے عنوان سے، کہ مرکب کیا ہے یا مرکب کی اقسام کتنی ہیں، مرکب کے دیگر نام کون سے ہیں، اس بارے میں بات ہوگی۔ یہ چونکہ ایک ابتدائی کورس ہے، اس لیے اس میں بالکل مختصر اور بنیادی ابتدائی باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے مفرد کی تعریف دیکھیں گے تاکہ مرکب سمجھ میں آئے۔ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنا ہے تو اس کی ضد کو پہلے سمجھ لو۔ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں، اپنی متضاد سے پہچانی جاتی ہیں۔ مفرد کوئی بھی اسم، فعل یا حرف جب اکیلا استعمال ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں، جیسے زید، ضربہ، من۔ کوئی بھی اسم یا فعل یا حرف اکیلا استعمال ہو اسے مفرد کہتے ہیں۔ مفرد کا معنی تنہا، اکیلا، یہ فرد سے ہے، منفرد سے ہے، فرید سے ہے۔ اس کی ضد مرکب ہے۔ مرکب کا کیا مطلب ہے؟ جب ایک مفرد دوسرے مفرد سے مل جاتا ہے، ایک مفرد دوسرے مفرد سے مل جاتا ہے تو اسے مرکب کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اب دو مفرد مل گئے ہیں تو اب ایک نہیں رہا، اب فرد نہیں رہا، اب مفرد نہیں رہا، منفرد نہیں رہا، اکیلا نہیں رہا، تنہا نہیں رہا، اب اس کے اندر ایک جوڑ پیدا ہو گیا ہے۔ تو جس کے اندر جوڑ پیدا ہو جائے اسے مرکب کہتے ہیں۔ ایک مفرد دوسرے مفرد سے مل جائے تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ اب چاہے صرف دو مفرد ملیں، 3 مفرد ملیں، 4 مفرد ملیں، یا کئی درجن مفرد مل جائیں، یہ مرکب ہی ہوگا۔ ہاں، اگر صرف ایک مفرد ہوگا تو اسے مفرد کہیں گے۔ جب کئی مفرد آپس میں مل جائیں گے، چاہے دو بھی آپس میں مل جائیں، تو اسے مرکب کا نام دیتے ہیں۔ مثال اس کی دی ہے، جیسے زید قائم، زید قائم، زید بھی ایک مفرد ہے، قائم بھی ایک مفرد ہے۔ جب ان کا آپس میں جوڑ پیدا ہو گیا، جب یہ آپس میں جڑ گئے، جب یہ آپس میں مل گئے، جب یہ آپس میں اکٹھے آ گئے ہیں، اکٹھے استعمال کیے گئے ہیں، تو اب اس مکمل کو یعنی زید قائم کو مرکب کہیں گے۔ اب ان کو مفرد کا نام نہیں دیں گے۔ یہ مرکب ہے۔ پھر مرکب کی 2 قسمیں ہیں، مرکب ناقص، مرکب تام۔ مرکب ناقص، اس کا مفہوم آپ کو الفاظ سے ہی سمجھ آ رہا ہوگا۔ ناقص کا معنی جس کے اندر نقص ہو، جس کے اندر کوئی کمی ہو، مکمل نہ ہو، نامکمل ہو، مرکب ناقص۔ مرکب تام وہ مرکب جو تمام ہو گیا ہو، جو مکمل ہو، جو کامل ہو، اکمل ہو، جس کے اندر تمامیت پائی جاتی ہے وہ الگ مرکب ہوتا ہے، اور جس کے اندر نقص پایا جاتا ہے وہ الگ مرکب ہے۔ مرکب تو ناقص بھی ہوتا ہے، لیکن اصل مرکب وہ ہے جو تام ہوتا ہے۔ لیکن کئی مرکبات ناقص سے مل کر ایک مرکب تام بھی بنتا ہے۔ کئی مرکبات ناقص مل کر پھر ایک مرکب تام کو وجود میں لاتے ہیں۔ مرکب ناقص کی تعریف دیکھیں، یہ وہ مرکب ہے جس سے بات پوری سمجھ میں نہ آئے۔ بات کچھ سمجھ تو آئے لیکن پوری سمجھ میں نہ آئے کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ جیسے القرآن المجید، عظمت والا قرآن، بزرگی والا قرآن،
مجد والا قرآن، اب وہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ قرآن محفوظ ہے، وہ قرآن آپ نے یاد کر لیا ہے، اس قرآن کو آپ نے پڑھا ہے، اس قرآن کو آپ نے سنا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کوئی وضاحت نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ بزرگی والا عظمت والا قرآن ہے، مجد والا تمجید والا قرآن ہے، اس کی وضاحت مزید نہیں کی گئی، یہ مرکب ناقص ہے۔ الرسول المعلم، سکھلانے والا رسول، پڑھانے والا رسول، تعلیم دینے والا رسول۔ اب اس کے اندر بھی بات پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی کہ سکھلانے والے رسول نے کچھ کہا ہے، کوئی عمل کیا ہے، کیا ایسا فعل ہے جو انہوں نے کیا ہے جس کی وجہ سے بات کی جا رہی ہے، بات سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے اس کو بھی مرکب ناقص کہیں گے، الرسول المعلم۔ الجوال الجدید، جوال کہتے ہیں موبائل کو، الجدید نیا، نیا موبائل۔ اب کیا ہوا نئے موبائل کو؟ ٹوٹ گیا ہے، آپ نے خرید لیا ہے یا آپ نے بیچ دیا ہے؟ کیا مسئلہ ہوا ہے اس کا؟ اس سے خاموشی ہے، اس لیے بات پوری سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کو مرکب ناقص کا نام دیں گے۔ رسول اللہ، اللہ کے رسول، یہ ایک مرکب ناقص ہے، بات پوری سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ کے رسول کو آپ مانتے ہیں، اللہ کے رسول کا مشرکین نے انکار کیا، اللہ کے رسول کو لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں، اللہ کے رسول نے کچھ فرمایا ہے، کیا بات ہے؟ اس بارے میں خاموشی ہے، اس کو مرکب ناقص کا نام دیں گے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کو کیا ہوا ہے؟ نازل ہوئی ہے، محفوظ ہے، کسی نے یاد کی ہے، کسی نے سنی ہے، کسی نے اس کا انکار کیا ہے، کسی نے اس کی بے ادبی کی ہے، کسی نے اس کی تعظیم کی ہے، کسی نے تراوی میں اسے پڑھا ہے، اس بارے میں خاموشی ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بات کوئی نہیں سمجھ آ رہی، یہ ہے مرکب ناقص، کہ جس سے مفہوم سمجھ میں نہ آئے، جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ القرآن المجید، الرسول المعلم، الجوال الجدید، رسول اللہ، کتاب اللہ۔ جی، اس سے مرکب ناقص آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب مرکب تام جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ مرکب ناقص مزید واضح ہو جائے گا، مزید نمایاں ہو جائے گا، کیونکہ چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اپنے متضاد سے پہچانی جاتی ہے۔ اوپر ہم نے عنوان دیا ہے جملے کا، لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں مرکب تام کی۔ مرکب تام کیا ہے؟ جو مکمل ہو، تمام ہو، کامل ہو، اکمل ہو۔ مرکب تام وہ مرکب ہے جس سے بات پوری سمجھ میں آ جائے، جیسے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے بات پوری سمجھ آ رہی ہے۔ اگر ہم صرف کہتے محمد، کوئی بات سمجھ نہ آتی، اگر ہم صرف کہتے رسول اللہ، تب بھی بات سمجھ نہ آتی۔ محمد چونکہ ایک مفرد ہے، بات سمجھ نہیں آتی، اور رسول اللہ چونکہ مرکب ناقص ہے، اس لیے بات سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، جب ان دونوں کو جوڑ دیا ہے، محمد ان کو اور رسول اللہ کو، ایک مفرد کو اور ایک مرکب ناقص کو ہم نے جوڑ دیا، تو بات سمجھ آتی ہے، اور یہ مرکب تام بن جاتا ہے۔ گویا کہ ایک مفرد اور دو اور ایک مرکب ناقص سے مل کر ایک مرکب تام بنا ہے۔ محمد چونکہ ایک مفرد ہے اور رسول اللہ ایک مرکب ناقص ہے، ایک مرکب ناقص اور ایک مفرد مل کر مرکب تام بن گئے ہیں یہاں۔ مرکب تام کے پھر کچھ اور نام بھی ہیں۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے ہم نے اوپر عنوان دیا تھا جملے کا۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب تام کو جملہ بھی کہتے ہیں اور مرکب تام کو کلام بھی کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جملہ اور کلام میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟
بعض نحویوں کے نزدیک ان دونوں میں فرق ہے، اور بعض حضرات کہتے ہیں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حضرات ان میں فرق کرتے ہیں وہ ایک باریک سا فرق ہے، انشاءاللہ وہ آگے ہم پڑھیں گے۔ بہرحال مرکب تام جس سے بات مکمل سمجھ آئے، متکلم جو بات کرے تو بات ہمیں سمجھ میں آ جائے اور اس کا وہاں پہ خاموش ہونا درست ہو، اور مرکب ناقص کہ بات سمجھ نہ آئے پوری، اور وہاں پر متکلم کا خاموش ہونا درست نہ ہو۔ جیسے کوئی رسول اللہ کہے جا رہا ہو، رٹ لگایا جا رہا ہو، تو اس کا کیا کچھ سمجھ نہیں آتا، بات پوری کریں۔ رسول اللہ پہ خاموش ہو گیا، آگے کچھ بول ہی نہیں رہا، تو کچھ بات سمجھ نہیں آتی، اس کا وہاں پر خاموش ہونا درست نہیں ہے۔ جملے کی دو قسمیں ہیں، چونکہ ہم نے پڑھا کہ مرکب تام کا ایک نام جملہ بھی ہے اور ایک نام کلام بھی ہے۔ پھر اس جملے کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ ان کی تعریفیں یا ان کا مفہوم آپ کو لفظوں سے سمجھ آ رہا ہو۔ جملہ اسمیہ یعنی وہ جملہ جس کا آغاز اسم سے ہو، جملہ فعلیہ جس جملے کا آغاز فعل سے ہو۔ یہاں پر ہم نے ایک نپی تلی تعریف لکھی ہے، جملہ اسمیہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جیسے اللہ غفور۔ یہاں پر جملے کا پہلا جز لفظ اللہ، اسم الجلالہ، یہ چونکہ اسم ہے، ویسے تو غفورن بھی اسم ہے، اس لیے اس جملے کا نام جملہ اسمیہ ہے۔ اگر جملے کا پہلا جز اسم ہو تو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، پہلا جز، پہلا جز اسم ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جملے کے دو جز ہوتے ہیں، صرف جملے کے اور اجزاء نہیں ہوتے، جملے کے دو جز ہوتے ہیں، مسند الیہ اور مسند۔ جملے کے دو جز ہوتے ہیں، ایک کو مسند الیہ کہتے ہیں، ایک کو مسند کہتے ہیں۔ مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس پہ حکم لگتا ہے، اور جو حکم لگ رہا ہوتا ہے اس کو مسند کہتے ہیں۔ جز کل دو ہوتے ہیں۔ جملہ فعلیہ جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اس سے جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جیسے اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اعوذ چونکہ فعل ہے، اعوذ یہ چونکہ فعل ہے اس لیے یہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، اور یہ شروع میں آیا ہے، پہلا جز یہی ہے۔ جملہ حرفیہ نہیں ہوتا، کیونکہ حرف نہ تو مسند الیہ ہوتا ہے نہ مسند ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اس لیے جملہ صرف دو طرح کا ہوگا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اگر کہیں جملے کے شروع میں حرف آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہے، پہلا جز اسم ہے یا فعل ہے، اسم ہے یا فعل ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ اس کی تعریف یوں کر لیتے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کے شروع میں اسم ہو، یہ غلط ہے۔ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کے شروع میں اسم ہو، یہ غلط ہے۔ اب مثال کے طور پہ قرآن میں ہم دیکھتے ہیں فریقن تقتلون، اللہ فرماتے ہیں یہود سے، بنی اسرائیل سے، کہ انبیاء کی ایک جماعت کو تم لوگوں نے قتل کیا، فریقن تقتلون، فریقن تقتلون۔ اب یہ فریقن یہ ایک اسم ہے، فریقن ایک اسم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں تنوین ہے، اور تقتلون فعل ہے۔ فریقن کے بعد تقتلون یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے۔
وہ ضمیر اس کے اندر فاعل ہے تقتلون میں، جمع کی. تقتلون فعل ہے، فریقن اسم ہے. اب اگر آپ اس کی تعریف کرتے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کے شروع میں اسم ہو، تو اب یہاں فریقن شروع میں اسم ہے، کیا اس کو جملہ اسمیہ کہہ دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں اس کو جملہ اسمیہ کہہ سکتے. یہ جملہ فعلیہ ہے. فریقن تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، وہ تو مفعول بھی ہے، مقدم ہو گئی ہے. اصل میں ہے تقتلون فریقن. یہ فریقن کا مرتبہ جو ہے وہ تقتلون کے بعد ہے. اور یہ فریقن نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے. فریقن نہ فعل ہے نہ فاعل ہے، نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے. اس لیے اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے ہم، جملہ اسمیہ اس کو نہیں کہہ سکتے. فریقن مفعول بھی مقدم ہے، تقتلون فعل ہے، وہ ضمیر فاعل ہے. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا. اللہ نے یہود بے بہبود کو کہا ہے کہ تم انبیاء کو قتل کرتے ہو، اور جو ظالم انبیاء کو قتل کر سکتے ہیں، جو ظالم انبیاء کو شہید کر سکتے ہیں، اور ایک نبی کی ماں پر تہمت لگا سکتے ہیں مریم صدیقہ پہ، تو آج وہ مسلمانوں کا کیا احترام کریں گے؟ ان کے ہاں مسلمانوں کے خون کا کیا احترام ہوگا جو اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو اپنے ہاتھوں سے شہید کرتے تھے؟ یہ وہ ظالم ہیں. اللہ انہیں فرماتے ہیں فریقان تقتلون، ظالموں ایک جماعت کو تو فریقان تقتلون، اور انبیاء کی ایک جماعت کو تم نے شہید کر. حضرت مریم پر انہوں نے بہتان بھی لگایا، حضرت عیسیٰ کو بھی انہوں نے شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پہ اٹھا لیا. بہرحال یہ جملہ فعلیہ ہے، جملہ اسمیہ نہیں ہے. اور آپ نے تعریف اس کی نپی تلی کرنی ہے انہی الفاظ میں کہ جس جملے کا پہلا جز اسم ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، جس جملے کا پہلا جز فعل ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ جس جملے کے شروع میں اسم ہو یا جس جملے کے شروع میں فعل ہو، یہ نہیں کہنا. جملہ اسمیہ جس کے شروع، جس کا پہلا جز اسم ہو، جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہو، اور جملے کے دو جز ہوتے ہیں، ایک کو مسند الیہ کہتے ہیں، دوسرے کو مسند کہتے ہیں. مفعول اور متعلقات وغیرہ یہ چیزیں اضافی ہوتی ہیں، یہ فضلہ فی الکلام کہلاتی ہیں. جی آگے چلیں. مرکب ناقص کی چند اقسام. مرکب ناقص کی کئی اقسام ہیں، ہم نے یہاں پر چند اقسام ذکر کی ہیں. مرکب ناقص کی کئی اقسام ہیں جن میں سے چند اہم اقسام درج ذیل ہیں. نمبر ایک، مضاف مضاف الیہ، جس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. مضاف مضاف الیہ، یہ دونوں مل کر آپس میں، جہاں مضاف آئے گا اس کو مضاف الیہ لازمی چاہیے. مضاف جہاں بھی آئے گا اس کو مضاف الیہ فوراً چاہیے، اور اس کا نام مرکب اضافی ہوتا ہے. عربی میں اس کو الاضافہ کا نام دیتے ہیں. جار مجرور، جہاں جار آئے گا اس کو مجرور چاہیے، بہر صورت چاہیے اس کو مجرور. مرکب جاری کا نام بھی اس کو دے دیتے ہیں. بہرحال جار مجرور، جہاں جار آئے گا وہاں مجرور لازمی چاہیے اس کو. اور یہ مل کر مرکب ناقص بنتے ہیں، مرکب تام نہیں بنتے. مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب تام نہیں ناقص بنیں گے. جار مجرور مل کر یہ مرکب ناقص بنیں گے. موصوف اور صفت مل کر یہ مرکب ناقص بنیں گے، یہ مرکب تام نہیں بنتے. موصوف اور صفت، مرکب توصیفی کا نام اس کو لوگ دیتے ہیں. موصوف اور صفت مل کر یہ مرکب ناقص بنیں گے. مبین بیان، مبین بیان، مبین اور عطف بیان یہ آپس میں مل کر یہ مرکب ناقص بنیں گے. اس کو مرکب تام نہیں کہا جا سکتا. مبین اور بیان مل کر
मुब्दल मिन्हू बदल, ये आपस में मिलकर ये भी मुरक्कब नाकिस बनेंगे। मुब्दल मिन्हू बदल मिलकर ये भी मुरक्कब नाकिस बनेंगे, मुरक्कब ताम नहीं बनते। जहां मुब्दल मिन्हू होगा वहां पर उसको बदल चाहिए, जहां मुबय्यन होगा बयान चाहिए, जहां जुलहाल होगा उसको हाल चाहिए। और जुलहाल हाल मिलकर ये भी मुरक्कब नाकिस होते हैं, मुरक्कब ताम नहीं होते। जुलहाल हाल मिलकर ये भी मुरक्कब नाकिस होते हैं। मुमय्यज तमयीज, मुमय्यज तमयीज, ये दोनों भी मिलकर मुरक्कब नाकिस बनते हैं, मुरक्कब ताम नहीं बनते। और जहां मुमय्यज होगा उसको तमयीज लाजमी देनी है आपने। जहां पर आपने एक जगह पे किसी को कह दिया कि ये मुमय्यज है तो फौरन आपने तमयीज तलाशनी है। जहां आपने कह दिया ये मौसूफ है तो फौरन सिफत तलाशो उसकी। किसी को मुजाफ कह दिया तो फौरन मुजाफ इलैह उसका तलाशना होगा आपको। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। जी।